Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 2 of Computer Networks. जी students, कैसा गुजरा आपका पहला lecture? I hope you had a good understanding of whatever we went through in the first lecture. ایک بہت ڈیٹیلڈ قسم کا ہم لوگوں نے introduction لیا to the subject of computer networks. We started off with the relation of data communication with networks اور اس کے بعد we went through the first chapter of your textbook. تو اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر ہم لوگ اسٹارٹ کریں, let's go back to the last lecture and as usual let's do a brief review of what we went through in the lecture number 1. تو اسٹوڈنٹس, پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن کو اسٹارٹ کیا with the relation of data communication codes with the computer networks. کچھ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ کس لیول تک ہم لوگوں نے کمیونیکیشن سسٹمس کو اسٹڈی کیا تھا when we were talking about the data communication system. اس کے بعد we talked a little bit about taking a step ahead and moving towards the codes of computer networks. بڑی ڈیٹیل میں نے آپ کو OSI ماڈل کے ریلیشن کو لے کر and then we talked a little bit about TCP/IP2. تو ان دونوں ماڈلس کو لے کر ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح سے ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس جو ہے وہ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا کمپیوٹر نیٹورکس اینڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو گیٹ اے نو ہاؤ آف ایوری تھنگ دیٹ وی وینٹ تھرو ان دا ڈیٹا کمیونیکیشن کورس اینڈ دین ٹیک دا کورس آف کمپیوٹر نیٹورکس. اس کے بعد وی اسٹارٹیڈ آف ود دا بیسک ڈیفینیشن آف اے نیٹورک. میں نے آپ کو بتایا کہ نیٹورک از بیسیکلی اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ ڈیوائسز دیٹ آر کنیکٹڈ ٹوگیدر بائی یوزنگ اے سیم ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی. کچھ انٹرنیٹ کی بات کی, وی ڈفرینشیٹڈ بٹوین دا جنیرک ٹرم انٹرنیٹ اینڈ دا انٹرنیٹ, جو ورلڈ وائڈ سرور دا WWW انٹرنیٹ اینڈ جنیرک ٹرم انٹرنیٹ, دا ڈیفینیشن آف دیٹ, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی. اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا واٹ آر دا ڈفرنٹ کلاسز آف نیٹورک, اور ان ادر ورڈس کس طرح سے ہم نیٹورکس کی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں, کس طرح سے ڈفرنٹ ٹائپس ڈیفائن کرتے ہیں نیٹورک کی. اس نیٹورک کی ٹائپس کو کلاسیفائی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ پیرامیٹرز آن وچ وی کین کلاسیفائی دا نیٹورکس. میں نے آپ کو بتایا کہ دا فرسٹ پیرامیٹر واز دیٹ وی ڈسکسڈ واز دا کلاسیفیکیشن آف نیٹورکس آن دا بیسس آف دیئر سائز. کچھ لوکل ایریا نیٹورکس کی بات کی ہم نے, کچھ وائڈ ایریا نیٹورکس کی بات کی, کچھ فیکٹرز میں نے آپ کو بتائے تھے اس سلائڈ کو گو تھرو کرتے ہوئے کہ کون کون سے فیکٹرز جو ہیں دیٹ افیکٹ a network or a computer network when we talk about a local area network, that is a network that is present in a local premises or a very small, a comparatively small geographical area, and then a wide area network that is actually present in a very large area. تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا. Then we also talked about the classification of network with representation of whether the network is a point-to-point network or the network is a broadcast نیٹورک. تو ان دونوں نیٹورکس کو ہم نے آپس میں کمپیئر کیا. میں نے آپ کو ایگزامپلس بھی دی تھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ کی. ایگزامپل جو تھی دیٹ واز میش نیٹورک, اور ان ادر ورڈس اے اسٹار نیٹورک ود اے ہب ان دا مڈل, آل دا کمپیوٹرز کنیکٹڈ ٹو اٹ, دیٹ واز این ایگزامپل آف اے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیٹورک. پھر کچھ بات کی براڈ کاسٹ نیٹورکس کی, سیٹلائٹ نیٹورکس جو ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھا کس طرح سے دیٹ کین بی اے براڈ کاسٹ نیٹورک. پھر میں نے آپ کو جو ڈیٹا کمیونیکیشن میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں, وی ٹاکڈ اباؤٹ a bus network, we talked about a ring network and those were the examples of the broadcast network. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کچھ کلاسیفیکیشن اسٹڈی کی انہی نیٹورکس کی ود رسپیکٹ ٹو دا ٹرانسمیشن میڈیم. میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرنٹ ٹرانسمیشن میڈیم جن کو آپ آلریڈی جانتے ہیں اور جن کو ہم آج بھی اس کورس میں بھی ایک ریویو میں اس کو ڈسکس کریں گے, ان ٹرانسمیشن میڈیم کی بھی بات کی کہ ڈپینڈنگ اپان ویدر یو آر یوزنگ اے کاپر وائر twisted pair or you're using a coaxial cable or you are using an optical fiber, the whole depends on what transmission medium you are using for your network. A lot of things were there that we talked about کہ جو بدل جاتی ہیں اگر آپ کا ٹرانسمیشن میڈیم جو ہے that is a good one, or if you are using a copper wire or if you are using a optical fiber. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے بات کی the classification of networks with respect to mobility. Of course we have fixed networks, then we have wireless networks. اور یہ موبلٹی کی جو ہم نے ڈسکشن کی, that discussion came out because of these wireless networks. The main concentration or the main talk of the day is the wireless networks at the moment. تو بیسیکلی میں نے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کیا کہ کچھ چیزیں جو ہیں ایز کمپیئر ٹو فکسڈ نیٹورکس
why do they become difficult to analyze, why do they become complex when you use a wireless or a mobile network instead of a fixed network. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے بات کی دا یوزز آف نیٹورک ان دا ڈیلی لائف. کچھ پرٹیکولر کچھ اسپیسیفک فیلڈ جو ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا, لائک بزنس, لائک ہوم, لائک گورنمنٹ, لائک ایجوکیشن, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ وائی دا نیٹورکس آر یوزفل ان آر ڈیلی لائف, وائی آر وی ایکچولی گوئنگ ٹو اسٹڈی دس کورس. اس کے بعد دا لاسٹ ٹاپک دیٹ وی اسٹارٹیڈ آف واز دا کمپلیکسٹی ان دا نیٹورکس. کمپیوٹر نیٹورکنگ ہیز بیکم اے کمپلیکس سبجیکٹ ناؤ اڈیز. کیوں کمپلیکس سبجیکٹ ہے یہ؟ دا ریزن میں نے آپ کو آئی ایکسپلین یو کپل آف ریزنس جس کی وجہ سے اٹ از سو کمپلیکس ٹو انڈرسٹینڈ دس اسپیسیفک سبجیکٹ, بیکاز آف وچ اٹ از سو کمپلیکس ٹو گو تھرو دیٹ, اینڈ بیکاز آف وچ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ایکچولی لک ان ٹو دس سبجیکٹ. انڈرلائنگ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. دیر از نو کنسیپچل ماڈل دیٹ از اویلیبل, نو سنگل کنسیپچل ماڈل دیٹ از اویلیبل. دین آف کورس وی آلسو ڈسکس دا ٹرمینالوجی, the complex network terminology, 3 letter acronyms TLAs کی بات ہم نے تھوڑی سی کی تھی, اور میں نے آپ کو اپینڈکس کی طرف بھی ریفر کیا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اس کمپلیکسٹی کو ماسٹر کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم اس کورس میں اس کمپلیکسٹی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ طریقے جو ہم نے تھوڑے سے پڑھے, ون آف دیم واز ٹو کانسنٹریٹ آن دا کانسیپٹس ناٹ دا ڈیٹیلس. انڈرلائنگ ٹیکنالوجیز جو آپ کی نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجیز ہیں, دے ول کیپ آن چینجنگ. اتنی ریپڈ چینج ہے ان دا فیلڈ آف کمپیوٹر نیٹ ورکنگ, اتنی ریپڈ ڈیولپمنٹ ہے ان دا فیلڈ آف کمپیوٹر نیٹ ورکنگ دیٹ تھنگز آر چینجنگ ویری ڈراسٹیکلی. اس کی وجہ سے اٹ بیکمز ایون مور امپورٹنٹ ٹو کانسنٹریٹ آن دا ڈیٹیلس, کانسنٹریٹ آن دا کانسیپٹس اینڈ ناٹ آن دا ڈیٹیلس. ایک تو طریقہ یہ ہے, اینڈ وی ول امپلوائے دیٹ دا اسٹڈی آف دا کانسیپٹس ان آر کورس. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے تھوڑی سی بات کی, وی ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ ماسٹرنگ دا ٹرمینالوجی. ٹرمینالوجی کو کس طرح سے ہم ماسٹر کریں گے, تو اس کے لیے اس کورس میں ہر پوائنٹ پہ, ہر ٹاپک کے ساتھ, ہر چیپٹر میں ہم لوگ اس کی ٹرمینالوجی جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. وی ول ٹاک اباؤٹ اینی نیو ٹرمینالوجیز, وی ول ٹاک اباؤٹ اینی نیو ایبریویشنز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان آر ٹاپک. اور ساتھ ہی میں نے آپ کو اپینڈکس 1 کی طرف بھی ریفر کیا تھا کہ یو ہیو اے بگ لسٹ آف ٹرمینالوجیز اور TLAs اویلیبل آؤٹ دیئر دیٹ یو کین ریفر ٹو. تو اسٹوڈنٹس یہ تو ہمارا پہلا چیپٹر تھا جس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا پچھلے لیکچر میں. اب آج کے لیکچر کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ واٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ٹوڈے. آج کے لیکچر میں ویل اسٹارٹ آف دا ڈسکشن ود دا سیکنڈ چیپٹر. دونوں چیپٹرس بہت چھوٹے سے ہیں. پہلا چیپٹر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے اسمال ون. سملرلی the second chapter is also going to be a small one, and the topic of the chapter is motivations and tools. Motivation and tools, and what we are going to discuss in this chapter is why the study of computer networks is so important. What motivated us to actually look into this complex subject. Thoda sa we'll look into that. We'll look into the reasons why it was so important to have computer networks. Kya in computer networks ke bagair hum log information share nahi kar sakte the? Kya yahi data networking jo hai نیٹ ورکس کے بغیر ممکن نہیں تھی؟ تو وی ول ایکچولی گو ان ٹو دس اسپیسیفک سبجیکٹ, اینڈ وی ول ایکسپلور, ٹرائی ٹو ایکسپلور اے لٹل بٹ اباؤٹ وٹ موٹیویٹڈ اس ٹو ایکچولی لک ان ٹو دس سبجیکٹ. تو اسٹوڈنٹس the basic thing that actually started off all this discussion was, why do we need computer networks? And the answer to that question was resource sharing. Resource sharing سے کیا مراد ہے؟ Resource sharing is basically the sharing of the equipment, it's the sharing of the hardware, it's the sharing of the software, and above all, it's the sharing of the data that you are actually communicating or that you are actually using among the users that are actually using that network. اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا میں. لیٹس سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این آفس انوائرمنٹ. اس آفس میں وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ یوزرس یوزنگ دیئر پرسنل PCs, تو ان کمپیوٹرس پہ جو بھی ڈیٹا اور جو بھی انفارمیشن موجود ہے, اور obviously those users would like to share that information. اس کے علاوہ آج کل کے دور میں when you talk about, let's suppose a printer, a piece of hardware, say printer, اسی طرح سے اسکینر یا اسی طرح سے CD writer. So it is very expensive to actually equip all the users in a network with independent printers, with independent scanners, and with independent CD writers. So what's the solution to that? The solution to that is resource sharing. And why do we do resource sharing?
we are able to do resource sharing because we actually can connect those users that are sitting together in an office by using a network. اب نیٹورک میں جب آپ ان سارے یوزرس کو کنیکٹ کر دیں گے تو وٹ یو کین اچیو از یو کین ہیو اے سنگل نیٹورک پرنٹر, اور آپ اس کو شیئر کرا دیں گے, اس پرنٹر کے ریسورس کو آپ شیئر کرا دیں گے بٹوین دا آل دا یوزرز آف دیٹ اسپیسیفک نیٹورک. ریسورس شیئرنگ, وٹ یو ہیو ڈن از یو ہیو made that hardware, piece of hardware now available to all the users that are actually using that specific network. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ the same goes for scanner and the same goes for any other piece of equipment. And above all, the same goes to the information. ہر کمپیوٹر میں سے جو کہ آفس میں موجود ہے, now you don't have to bring in a floppy disk, or you don't have to bring in a USB drive, or you don't have to bring in a CD, اور آپ ہر کمپیوٹر میں سے ڈیٹا نکال کے دوسرے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کریں, یا اس میں سے ڈیٹا نکال کے اس میں سے ٹرانسفر کریں. If all the computers in a premises are connected by using a network, you can very easily share all that information that is present in any one of those devices. تو یہ جو کانسیپٹ ہے that is known as the resource sharing. And this resource sharing was one of the basic reasons why it motivated us, or why it motivated the earlier authorities to divert their attention to actually make something like computer network a reality. تو اسٹوڈنٹس, کیا صرف پرنٹر ہی شیئر کرنا ہمارا مقصد تھا؟ Did we only want to share that scanner or the CD writer? Of course not. سب سے بڑی وجہ, the biggest reason of actually looking into or start to look into the field of computer networks was to actually share the large scale computational power. Computational power سے ہماری کیا مراد ہے؟ When you talk about computers, or when you talk about digital devices, all those computers are still expensive, but they were very expensive about 30 to 40 years back. 30 سے 40 سال پہلے ہر امپلائی کو, ایک آفس کے ہر امپلائی کو, یا ایک ریسرچ گروپ کے ہر امپلائی کو ایک سپریٹ کمپیوٹر دینا, دیٹ واز ناٹ ریئلائزبل, دیٹ واز ناٹ پاسبل. تو پھر کیا کیا جائے؟ how can people actually share that information? How can people share that computational power? کس طرح سے کچھ پروگرامز جو ہیں وہ کچھ اسپیسیفک کمپیوٹرس پہ, کچھ اسپیسیفکیشنس, خاص اسپیسیفکیشنس کے کمپیوٹر پہ کچھ پروگرام جو ہیں دے رن فاسٹر. سملرلی ادر پروگرامز دے رن فاسٹر آن سم ادر کمپیوٹرس. تو کس طرح سے پورے کے پورے ایک گروپ کو, کس طرح سے سب امپلائیز کو, کس طرح سے سب ممبرس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ ساری کمپیوٹیشنل پاور کو شیئر کر سکیں. دا آنسر ٹو دیٹ کویسچن واز کمپیوٹر نیٹورکس. گورنمنٹ کی, the normal governments were not able to fund every employee with having a separate PC or with having the separate resources. The answer to all this was computer networks. Now students, the first company or the first organization that actually started looking into computer networks was ARPA. ARPA جو ہے اس کے نام سے آپ ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس سے بھی واقف ہوں گے. When we talked about the internet, ARPA is Advanced Research Projects Agency, and that was the biggest defense authority or the biggest defense agency at that time. That was in approximately 1960s, 1970s. So ARPA started looking into this. ARPA was most concerned about this issue that different employees of the defense authorities of USA, they are not able to actually share all the resources, and they are not able to actually share all the programs that are running on their different PCs. They started looking into another new technology, a new technology that was based on two basic steps. The first one is internetworking. Internetworking, combining different networks together to make an internetwork. And the second one is a new concept that we are going to explore in this course, that is the packet switching. اب اسٹوڈنٹس, US Department of Defense, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, that ARPA actually started off with the first internet of that time, and that internet was named as ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, ARPANET. This was the first step towards combining different networks together to actually enable them to share their resources and to enable them to share their
computational power. شروع میں when it all started off, this internet consisted of just approximately a dozen sites. کچھ 11 سے 12 سائٹس صرف اس آرپا نیٹ میں تھیں کہ جس سے سارا کا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان 11 سے 12 سائٹ سے آج کا انٹرنیٹ جو ہے دیٹ کنسسٹ آف ملینز اینڈ ٹریلینز آف انٹرنیٹ سائٹس اینڈ اٹ کنسسٹ آف بلینز آف نیٹ ورکس. تو بائی دا ٹائم آف 1970s دا نیٹ ورک واز ویری پاپولر. اب یہ نیٹ ورک جو ہے یہ 70s سے لے کر اور پھر 80s اینڈ دین اپ ٹل دس پوائنٹ اٹ اسٹارٹیڈ گروئنگ. اٹ کیپٹ آن گروئنگ فار آل دس پیریڈ. بٹ بیسیکلی اگر آپ غور سے دیکھیں تو بیسیکلی سائز آف دا نیٹ ورک, سائز آف دا انٹرنیٹ از ناٹ این امپورٹنٹ فیکٹر ان اٹس گروتھ. کس رفتار سے, what was the speed of the growth is the basic thing that we are going to look into. یہی انٹرنیٹ ایک پہلا نیٹ کہ جس کو آرپا نے اسٹارٹ کیا, دا ڈیفینس ایجنسی آف یو ایس اے, امریکہ کی ڈیفینس ایجنسی نے جس کو 11 یا 12 سائٹس سے اسٹارٹ کیا. اٹ ناؤ کنسسٹ آف بلینز, ٹریلینز آف سائٹس, ملینز آف سائٹس. تو what was the reason of that growth? That is what we are going to look into this course. اس کے علاوہ when you talk about this growth, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, size of the internet today is not an important factor. The important factor is how quickly the internet has grown. تو آئیے اسٹوڈنٹس سلائڈ کی جانب چلتے ہیں and let's look into a graphical representation of this growth of the internet over the years starting from approximately 1970s, 80s up till today. جی تو اسٹوڈنٹس یہ جو پہلی سلائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اٹس ایکچولی شوز یو the growth of the internet on a linear scale. اس linear scale پہ the problem with the linear scale is that it normally hides small details. اگر آپ اس گراف پہ غور کریں تو the y-axis on this graph that actually shows the number of sites or the number of internet sites in millions. It all goes all the way from 0 million to 175 million. ایکس ایکسس پہ آپ کو نمبر آف ایئرس نظر آ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے اس گراف کو اسٹارٹ کیا ہے اپروکسیمیٹلی فرام 1980 اینڈ دس گراف گوز آل دا وے ٹل 2003. تو بیکاز آف دس لینئر اسکیل آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ دیر واز نو گروتھ انٹل اپروکسیمیٹلی 1993. دس از ناٹ دا کیس. اس پوائنٹ کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے, بٹ اگر اس لینئر اسکیل پہ اگر آپ گروتھ پہ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ 1993 سے جو اس پہ ویزیبل ہے اس گراف پہ 2003 تک اس 10 سالوں میں اپروکسیمیٹلی چند ملین سے یور انٹرنیٹ سائٹس ہیو گرون ٹو اپروکسیمیٹلی ابو 175 ملین. یو کین ویری ایزیلی امیجن ہاؤ ڈراسٹیکلی دا انٹرنیٹ ہیز گرون فار اوور دا لاسٹ 20-30 ایئرس. اب اسٹوڈنٹس اگلی سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اور اس سلائڈ میں یہ وہی گراف ہے that you just looked at in the last slide, and this graph is not on the linear scale. یہ گراف ہمارا logarithmic scale پہ ہے, log scale جس کو بولتے ہیں. اس log scale میں the position on the y-axis log of the number that is represented. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ values جو کہ آپ کو y-axis پہ نظر آ رہی ہیں they actually represent the powers of 10. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ this actually gives you quite a clear idea کہ کس طرح سے 1980s سے 2003 تک آپ کا انٹرنیٹ جو ہے اس نے گرو کیا ہے. اس لاگ اسکیل پہ اگر تھوڑی سی if you have a know-how of the logarithmic function from your previous studies, on this log scale جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے the growth it appears approximately linear. اس کا مطلب کیا ہے, لاگ اسکیل پہ اگر آپ کے پاس لینئر گراف ہو تو that means that internet actually experienced an exponential growth. لاگ اسکیل پہ اگر آپ کے پاس لینئر گراف ہو جیسا کہ اس میں آلموسٹ لینئر گراف ہمیں نظر آ رہا ہے اس لاگ اسکیل پہ, اس کا کیا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ ایکسپیرینس ایکسپونینشیل گروتھ فرام 1980s آل دا وے ٹو 2003. اور اگر میں کچھ میتھمیٹیکل کیلکولیشن یہاں پہ کروں تو واٹ اٹ مینز از دا انٹرنیٹ ہیز بین ڈبلنگ ایوری 9 to 12 months. نمبر آف انٹرنیٹ سائٹس ہیو بین ڈبلنگ ایوری 9 to 12 months. تو دس واز دا گروتھ
آف دا انٹرنیٹ جو کہ پہلے آپ نے لینئر اسکیل پہ دیکھی اور پھر لاگ اسکیل پہ. تو اسٹوڈنٹس دس از ہاؤ کوئکلی دا انٹرنیٹ ہیز گرون. بہت ڈراسٹک گروتھ ہوئی ہے اوور دا پیریڈ فرام اٹس انٹروڈکشن بائی ARPANET 1970s اپروکسیمیٹلی 1980s سے آپ نے دونوں گراف دیکھے کہ کس طرح سے 1980 سے لے کر 2003 تک یو ہیو سین ڈراسٹک گروتھ آن دا انٹرنیٹ. اب بیسک چیز جو کہ دا ریزن بیہائنڈ دس گروتھ واز وٹ وی آلریڈی ٹولڈ یو اباؤٹ دیٹ واز دا بیسک تھنگ واز ریسورس شیئرنگ. another important thing or the main reason was to share the computational power. اسٹوڈینٹس گراف تو آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے یہ گراف جو ہیں انہیں ہم نے حاصل کیا. آف کورس ویل بی نیڈنگ سم کائنڈ آف ٹولس. جب یہ ہمارا انٹرنیٹ جو تھا وین اٹ واز اونلی اباؤٹ 12 سائٹس بگ, اس وقت تک تو دیٹ واز ڈن مینولی. دیز گراف دیٹ وی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ جو کہ کاؤنٹ کیا جنہوں نے وائی ایکسس پہ انٹرنیٹ سائٹس کو, گروتھ آف دا انٹرنیٹ کو, ایکس ایکسس پہ نمبر آف ایئرس کو, unless or until the internet was very small in size, it was very easy to get these graphs. But when nowadays, when internet is so big, so we need an automated tool to actually look into the size of the internet. This size of the internet ko actually, when you talk about that, or when you want to look about any specific website or any specific site on this internet, you call this probing the internet. اس پروبنگ کا مطلب کیا ہے کہ یو آر بیسیکلی لوکنگ ان ٹو دا سائز آف دا انٹرنیٹ. وٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر ٹرائنگ ٹو لک ان ٹو اے اسپیسیفک ویب سائٹ اور اے اسپیسیفک سائٹ آن دس بگ انٹرنیٹ کہ از دس سائٹ لائیو اور از دس سائٹ ڈیڈ. کس طرح سے ہم اس ٹیسٹ کو کرتے ہیں, دیر آر ڈفرنٹ ٹولز اویلیبل اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس 2 آف دیز ٹولس. اسٹوڈینٹس پہلا ٹول جس کو ہم ڈسکس کریں گے that tool is the ping, P-I-N-G. اس ٹول سے آپ لوگوں میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ واقف ہوں گے. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ اے پنگ کس طرح سے انٹرنیٹ کی ڈفرینٹ سائٹس کو ٹیسٹ کرتا ہے, ہاؤ اٹ ڈز دیٹ از وین یو ایکچولی انیبل پنگ, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ پنگ کو انیبل کریں گے ایک نیٹ ورک پہ. بٹ وین یو انیبل پنگ آن اے نیٹ ورک اور وین یو گیو پنگ اے اسپیسیفک آرگومنٹ, آپ پنگ کے ساتھ ایک اسپیسیفک ویب سائٹ کا نام یا ایلیس کا نام آپ جب ڈالتے ہیں تو واٹ ہیپنز از کہ آپ کے کمپیوٹر سے جو کہ انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے, آپ کے کمپیوٹر سے ایک خاص بائٹس کا, ایک خاص سائز کا پیکٹ جو ہے وہ اس اسپیسیفک ویب سائٹ کو جو کہ آپ نے اسپیسیفائی کیا اس کو بھیجا جاتا ہے. اینڈ دین آ رسپانس از ایکسپیکٹڈ فرام دیٹ ویب سائٹ. اگر وہ رسپانس جو ہے وہ ایک خاص ٹائم لمٹ میں ریسیو ہو جائے تو دیٹ مینس دیٹ internet site is alive. Otherwise it has been declared that an internet site is down or that internet site is not alive. اب ملٹیپل یہ جو پنگ کا پروگرام ہے یہ کس طرح سے چلتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے, بٹ یہ ملٹیپل اٹیمپٹس کرتا ہے آپ کے جو بھی ویب سائٹ آپ نے اس کو ریفر کی ہے اس کو ریچ کرنے کی. اینڈ اف اٹ فیلز ان ملٹیپل اٹیمپٹس الٹیمیٹلی اٹ رپورٹس یو بیک کہ وہ ویب سائٹ یا دس اسپیسیفک سائٹ آن دا انٹرنیٹ از نو لانگر اویلیبل. تو اسٹوڈینٹس آئیے سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹس لک ان ٹو اے کپل آف ورژنز آف دا پنگ پروگرام. اسٹوڈینٹس اس پہلی سلائڈ میں یو کین ایکچولی سی اے پنگ پروگرام دیٹ از بین رن آن دا ونڈوز مائکروسافٹ ونڈوز XP. The version of XP is 5.1 and this specific ping program is not as simple as I have already explained. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نارملی آپ کے جو سمپل سے پنگ پروگرام ہے لائک ان ونڈوز 95 وٹ یوز ٹو ہیپن واز کہ جب آپ پنگ پروگرام رن کرتے تھے تو پنگ پروگرام کو آپ ایک آرگومنٹ یا ویب سائٹ کا نام دیتے تھے. پنگ جو ہے وہ اس ویب سائٹ کو ریچ کرتی تھی اینڈ اٹ جسٹ رپورٹس یو بیک. لیٹ سپوز اگر آپ اسے دیتے تھے پنگ www.vu.edu.pk تو رسپانس اف vu.edu.pk از الائیو اور یہ جو کمپیوٹر ہے یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے تو آپ کو رسپانس جو آنا تھا اور جو آتا ہے وہ دیٹ از www.vu.edu.pk از alive. But those were the simple version of pings. اب لیٹسٹ ورژن میں جیسے کہ میں آپ کو یہ سلائڈ پہ دکھا رہا ہوں مائکروسافٹ ونڈوز XP میں what happens is it does not just tell you whether the website is alive or not. یہ آپ کو کافی ڈیٹیلز دیتا ہے
اس اسپیسیفک ویب سائٹ کے بارے میں. اسٹوڈینٹس کیسے آپ اس پنگ کو رن کر سکتے ہیں؟ ونڈوز ایکس پی کی ایگزامپل میں لوں گا. ادر ڈیٹیلس آر آلموسٹ سملر. وین یو ٹاک اباؤٹ رننگ دس پنگ پروگرام, تو یہ آپ پنگ جو ہے اس کی کمانڈ آپ بیسیکلی کمانڈ پرومپٹ میں دیتے ہیں. CMD از دا کمانڈ پرومپٹ فار دا ایکس پی پروگرام. اگر آپ کے پاس ونڈوز ایکس پی ہے اور آپ اس کے اسٹارٹ مینیو میں جائیں اینڈ دین گو ٹو رن میں اف یو ٹائپ CMD, تو یہ کیا کرے گا, یہ آپ کو لے جائے گا کمانڈ پرومپٹ میں. اٹ از بیسیکلی بلیک جو کہ اولڈ ڈاس پرومپٹ والی ونڈو تھی, اس میں آپ کو لے کے چلا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ بیسیکلی اسٹارٹ مینیو میں جا کے اگر اس کے لسٹ آف پروگرامس میں بھی چیک کریں تو میرا خیال ہے کہ انڈر ایسیسریز یو آر گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ دا کمانڈ پرومپٹ. جیسا کہ آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں, واٹس گوئنگ آن ان دس سلائڈ از وٹ آئی ہیو ریٹن از, آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈی ڈاکومنٹس اینڈ سیٹنگس اینڈ دین دا کمپیوٹر نیم اینڈ دین پنگ vu.edu.pk. So it's not relevant if you actually write www with it or you write it without it. تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے ping vu.edu.pk, جس کا مطلب کیا ہے کہ پلیز میرا کمپیوٹر جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے اسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز مجھے یہ چیک کر کے بتاؤ کہ vu.edu.pk جو ہے whether it is actually connected with the internet or not, whether it is alive or not. رسپانس اس کا دیکھ لیں. اب اولڈر ورژنز میں اس کا رسپانس جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ vu.edu.pk از alive and that's all. ونڈوز ایکس پی میں اٹ گیو یو مچ مور انفارمیشن دین دیٹ. وہ انفارمیشن کیا ہے کہ دیکھیں کہ پہلی لائن میں وہ آپ کو بتائے گا کہ اٹ از ایکچولی پنگنگ vu.edu.pk اینڈ دین دا نیٹورک ایڈریس with 32 bytes آف ڈیٹا. 32 bytes کیا ہے؟ 32 bytes بیسیکلی اس پیکٹ کا سائز ہے جو کہ آپ کا کمپیوٹر اس انٹرنیٹ کے ذریعے اس اسپیسیفک کمپیوٹر vu.edu.pk پر بھیجے گا, یہ پوچھنے کے لیے, یہ چیک کرنے کے لیے کہ whether that site is connected with the internet and that site is alive or not. اس کا رسپانس کیا ہوگا یہ دیکھیں, reply from 192.168.9.100. This is the IP address, اور میں آپ کو سمجھاؤں گا. We are going to discuss IP addresses in real detail. وہاں سے رپلائی جو ہے, this specific computer actually attempted this ping 4 times. آپ کو 4 لائنیں نظر آ رہی ہوں گی, 4 replies نظر آ رہی ہوں گی. The first one is reply from that specific IP address جو کہ vu.edu.pk کا IP address ہے, اور جو رپلائی آئی اس کا پیکٹ سائز کیا تھا, that consisted of 32 bytes. Time taken is less than 1 millisecond. یہ ٹائم جو ہے دس از دا راؤنڈ ٹرپ ٹائم. راؤنڈ ٹرپ ٹائم سے ہماری کیا مراد ہے؟ راؤنڈ ٹرپ ٹائم از بیسیکلی دا ٹائم دیٹ اٹ ٹیکس فار یور پیکٹ ٹو گو فرام یور پی سی آل دا وے ٹو vu.edu.pk اینڈ دین دا پیکٹ فرام vu.edu.pk ٹو کم بیک ٹو یو. اس کو ہم بولتے ہیں RTT اور راؤنڈ ٹرپ ٹائم. یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم میں آپ کے پیکٹ نے vu.edu.pk تک ٹریول کیا اور اس کے بعد وہاں سے پیکٹ جو ہے وہ آپ کی مشین پر واپس آیا. تو ٹائم ٹیکن ان دس کیس از لیس دین 1 ملی سیکنڈ. اور یہ لیس دین 1 ملی سیکنڈ اس لیے نارمل ٹائم ایک انکنجسٹڈ, جس پہ کنجیشن نہ ہو, جس پہ رش نہ ہو, ایک انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پہ نارمل ٹائم جو راؤنڈ ٹرپ ٹائم ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی 10 to 11 ملی سیکنڈ. وائی از دس لیس دین 1 ملی سیکنڈ؟ بیکاز آئی ہیو پرفارمڈ دس پنگ from a computer that is present on the vu.edu.pk domain. تو میں نے یہ پنگ جو پرفارم کیا تھا یہ بیسیکلی ایک ایسے کمپیوٹر سے کیا تھا جو کہ vu.edu.pk کے سرور سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اٹ آلموسٹ ٹک نو ٹائم ٹو ایکچولی پنگ اینڈ گیٹ می اے رسپانس فرام vu.edu.pk. اس کے بعد آپ کو ایک اور اسی لائن میں اینڈ میں ایک اور آپ کو ابریویشن یا ایک اور 3 لیٹر ایکرونیم نظر آ رہا ہوگا آپ کو TLA, اینڈ دیٹ از دا TTL, the time to live. تو بیسیکلی دا ٹائم ٹو لیو اٹ از اے نومیرک کوانٹٹی, اور آپ کے کمپیوٹر سے جب یہ پیکٹ جو آپ نے بھیجا ہے دیٹ از سپوز ٹو گیٹ اے رسپانس فرام دیٹ vu.edu.pk, یہ آپ کے کمپیوٹر سے لے کر اس vu.edu.pk تک جتنی مشینز سے پاس آؤٹ ہوگا, جتنے راؤٹر سے یا جتنی مشین سے, جتنی ہارڈ ویئر ڈیوائسز سے پاس آؤٹ ہوگا, ہر ڈیوائس اس ٹائم ٹو لیو کو یا TTL فیلڈ کو
ریڈیوس کر دے گی. اور اگر یہ TTL فیلڈ جو ہے اف دس بیکمز 0 تو آٹومیٹیکلی دیٹ پیکٹ از ڈسٹرائڈ. اب یہ TTL جو ہے یہ کیا ہے ٹائم ٹو لیو, بیسیکلی ہم اس کو بہت ڈیٹیل سے ہم لوگ اسٹڈی کریں گے, لیکن ابھی آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ TTL از جسٹ این الفا نومیرک ویلیو, این انٹیجر ویلیو, کہ جو ہر انٹرمیڈیٹ مشین پہ ریڈیوس ہوتی ہے. اٹ ایکچولی ایوری انٹرمیڈیٹ مشین ریڈیوسز دس TTL ویلیو بائی 1. تو دس ویلیو شوڈ ناٹ گو ٹو 0, ادروائز آپ کا پیکٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈسٹروائے ہو جائے گا. دس TTL ویلیو ایکچولی میک شیور کہ آپ کا پیکٹ جو ہے یہ ان لمیٹڈ اماؤنٹ کے لیے آپ کے اور vu.edu.pk کے درمیان جو ہے وہاں نہ پھرتا رہے, اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار ان لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم. اگر یہ TTL ویلیو 0 ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی آپ کا پیکٹ ڈسٹروائے ہو جائے گا, اینڈ یو ول بی آسکڈ ٹو ری سینڈ یور پنگ پیکٹ. یہ تو اس پنگ کی تھوڑی سی ڈیٹیل تھی. آپ نے یہ دیکھا کہ 4 دفعہ یہ ٹرائی کی گئی ہے, اینڈ اٹ ول پنگ جو ہے اٹ ول کیپ آن ٹرائنگ انڈیفینیٹلی. میں نے یہاں پہ 4 دفعہ پنگ ٹرائی کرنے کے بعد اس کو اسٹاپ کر دیا, اینڈ فار دیز 4 ٹرائیز آپ یہ دیکھیں گے سب سے نیچے یو کین سی پنگ اسٹیٹسٹکس فار 192.168.9.100 جو کہ آپ کا IP ایڈریس ہے vu.edu.pk. تو پیکٹس کی ڈیٹیلز بھی یہاں پہ آ رہی ہے. دا پیکٹ سینٹ آر 4, دا پیکٹس ریسیوڈ آر 4, سو وی گاٹ اے رپلائی فار ایوری پنگ پیکٹ دیٹ وی سینڈ. ہمارا کوئی پیکٹ جو ہے وہ لاسٹ نہیں ہوا, اینڈ یو کین سی دیٹ اٹ از دا تھرڈ پیرامیٹر, لاسٹ از اکول ٹو 0 اینڈ دین دا پرسنٹیج آف لاس از آلسو دیئر. ابھی آپ کو اپروکسیمیٹ راؤنڈ ٹرپ ٹائمز ان ملی سیکنڈس, اور راؤنڈ ٹرپ ٹائم میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا کیا پیرامیٹر ہے. یہ منیمم راؤنڈ ٹرپ ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے, میکسیمم RTT یا راؤنڈ ٹرپ ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے, اینڈ دین یو کین آلسو سی دا ایوریج RTT, اینڈ دا راؤنڈ ٹرپ ٹائم ان آل 3 cases از اپروکسیمیٹلی 0 ملی سیکنڈس. بیکاز اس کیس میں آپ راؤنڈیڈ فگر میں وہ ٹائم کو اسٹڈی کریں گے, تو اف دا ٹائم از 0.000 سم ملی سیکنڈس, دس پنگ ونڈو کمانڈ پرومپٹ از اونلی گوئنگ ٹو شو یو 0 ملی سیکنڈ. اب ایک نارمل, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک نارمل نیٹ ورک میں کہ جس میں کنجیشن نہیں ہے, جس میں زیادہ رش نہیں ہے پیکٹس کا, اس نیٹ ورک میں دا نارمل ٹائم فار اے پنگ رسپانس اور دا نارمل راؤنڈ ٹرپ ٹائم از سم ویئر بٹوین 10 to 11 ملی سیکنڈس, اور یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ اپان what is the physical distance between your computer and the computer that you are trying to ping. The physical distance does matter. اگر آپ کسی ویب سائٹ کو جو کہ کسی فار آف پلیس پہ, جو کہ جیسے امریکہ میں ایک ویب سائٹ کو اگر آپ پنگ کریں گے اور اس کا سرور جو ہے دیٹ از پلیسڈ ان امریکہ, تو دین اٹس گوئنگ ٹو ٹیک مچ مور ٹائم ایز کمپیئر ٹو دس راؤنڈ ٹرپ ٹائم آف 1 ملی سیکنڈ. چھوٹی سی ایگزامپل اور دیکھتے ہیں اس پنگ کی, اینڈ ان دس کیس دس ایگزامپل از ایکچولی ٹیکن فرام یور بک. This ping has been performed in some other version of this Microsoft Windows. XP میں you also get TTL. میں نے آپ کو لاسٹ سلائڈ میں دکھایا کہ آپ ٹائم ٹو لیو جو ہے وہ بھی آپ کو اس کی ویلیو بھی ملتی ہے, لیکن اس میں you don't have TTL. So this is performed, basically this can be performed on any operating system. یہ Windows XP کی بجائے کچھ اور ہے, maybe it's Windows 2000 or it is Windows 98. بٹ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ the author is trying to ping Sears.com. So Sears.com is a website, and this ping is also given, this figure is also given in your book, تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. Sears.com کو پنگ کیا اس نے with a packet of 56 bytes. پچھلے کیس میں ہم نے 32 bytes کا پیکٹ جو ہے وہ بھیجا تھا. اس کیس میں we are sending a packet of 56 bytes to actually check whether that Sears.com website is still alive and it is connected to internet or not. آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں بھی you have received 5 responses, یعنی 5 دفعہ آپ کمپیوٹر نے اور آتھر کے کمپیوٹر نے Sears.com کو پنگ کیے, اور رسپانس پیکٹ جو آیا دیٹ واز آف 64 bytes. تو آپ پہلی لائن پہ غور کریں, سیکنڈ لائن پہ 64 bytes فرام 32.97.168.129, اگین دا IP ایڈریس آف Sears.com. اس کے بعد ICMP سیکوینس نمبر. ICMP بیسیکلی از اے پروٹوکول, اور میں آپ کو ICMP کو ایکسپلین کروں گا, بٹ فار ناؤ دس از جسٹ دا سیکوینس نمبر آف دا پیکٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے پیکٹ کا سیکوینس نمبر جو ہے وہ 0 ہے, دوسرے کا 1 ہے, تیسرے کا 2 ہے, اینڈ سو آن. تو 5 پیکٹ بیسیکلی بھیجے گئے فرام ICMP سیکوینس نمبر 0 to 4, اور یہ 5 رسپانسز جو ہیں
وہ آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کیس میں دا راؤنڈ ٹرپ ٹائم RTT ان دس کیس از 49 ملی سیکنڈ. سیکنڈ کیس میں دوسری جو آپ کو دوسرا رسپانس یہاں پہ نظر آ رہا ہے جو کہ تیسری لائن ہے اس فگر میں, دا ICMP سیکوینس نمبر از 1, ٹائم ٹیکن ان دس کیس از 50 ملی سیکنڈس, اس کے بعد 48 ملی سیکنڈس, دین اگین 50 ملی سیکنڈس اینڈ دین 48 ملی سیکنڈس. تو راؤنڈ ٹرپ ٹائم از ڈفرنٹ ایوری ٹائم دا پنگ پیکٹ از سینٹ فرام دا آتھرز کمپیوٹر ٹو sears.com. اور اس کے بعد آپ کو وہی اس نے ایک پنگ اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ دے دی ہیں کہ 5 packets were transmitted, 5 packets were received in response, 0% packet loss, no packet was lost, اور round trip time in milliseconds, minimum, average اور maximum. آپ یہ دیکھیں کہ minimum round trip time جو ہے that is 48 milliseconds, the average round trip time is 49 milliseconds and the maximum time is 50 milliseconds. تو اس کیس میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ vu.edu.pk بیکاز جس کمپیوٹر سے میں نے vu.edu.pk کو پنگ کیا تھا دیٹ فزیکل ڈسٹینس بٹوین مائی کمپیوٹر اینڈ دیٹ سرور واز ویری لمیٹڈ. آپ نے دیکھا کہ راؤنڈ ٹرپ ٹائم جو تھا دیٹ واز لیس دین 1 ملی سیکنڈ. ان دس کیس اٹ از 48, 49 اینڈ 50 ملی سیکنڈ, دیٹ از دا منیمم, ایوریج اینڈ میکسیمم راؤنڈ ٹرپ ٹائم. تو ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ پنگ ہم اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ آن ونڈوز XP you can access command prompt from any Windows program. اگر آپ کے پروگرام میں if you're not using a Windows operating system then there are websites that are given in your book جہاں پہ جا کے آپ پنگ کے پروگرام یا پنگ کے سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی in Windows XP you have to go to the start menu, go to the run prompt and then type CMD for command and you will automatically go on to that command black window, the command prompt window that I showed you in the last slide. اور وہاں پہ جا کے آپ if you are connected with an internet you can try to ping any site that is available on the internet. اگر congestion زیادہ نہیں ہے, if that site is not so far away then you are going to get a response very quickly. So students, this was our first tool for probing the internet. I hope it was very interesting. This tool ping جو آپ کا tool ہے یہ ایز اے نیٹورک پروبنگ ٹول یا نیٹورک ٹیسٹنگ ٹول اٹ سیمز ٹو سمپلسٹک. لگتا ہے کہ بہت زیادہ سمپل سا ٹول ہے. تو وٹ آر دا ریزنس, وٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیجز, لائک وٹ آر دا ڈرا بیکس آف دس ٹول, جس کی وجہ سے ہمیں اور ٹولز جو ہیں ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. آئیے ایک دفعہ پھر سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹس لک ان ٹو وٹ آر دا ڈفرنٹ تھنگس دیٹ وی کین ناٹ ایکچولی فائنڈ آؤٹ یوزنگ اے پنگ probing tool. The first one, as you can see on the slide students, it actually cannot tell the reason of the problem. اگر آپ نے ایک پنگ پیکٹ جو ہے اس کو سینڈ کیا ہے and you have not received a response from another computer, then there can be many different reasons for that. Students, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ One of the reasons can be that your remote computer might have a problem. جس کمپیوٹر کو آپ اس آرگومنٹ میں اس پنگ کے آگے جو آپ نے کمپیوٹر کا نام دیا ہوا ہے دیٹ ریموٹ کمپیوٹر مائٹ ناٹ بی اے لائیو. وہ کمپیوٹر آف ہو سکتا ہے, اٹ مائٹ ناٹ بی کنیکٹڈ ود این انٹرنیٹ, دیٹ کمپیوٹر مائٹ ہیو اینی پرابلم دیٹ از پریونٹنگ اٹ فرام ایکچولی رسپونڈنگ ٹو یور پنگ ریکویسٹ. اس کے علاوہ یور لوکل کمپیوٹر مائٹ ہیو اے پرابلم. جس کمپیوٹر سے آپ پنگ کر رہے ہیں اس کمپیوٹر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. اف دیر از اے پرابلم with the congestion in that computer or the network that you are actually connected to, یا پھر آپ کا کمپیوٹر جو ہے اگر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو the ping will not result, آپ کا پیکٹ ہی جو ہے وہ ریموٹ ہوسٹ تک نہیں پہنچے گا. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ping sometimes fails because of congestion. Congestion is a situation on the internet کہ جس میں آپ کے پاس بہت زیادہ, میں آپ کو سمپل لفظوں میں congestion جو ہے اس کا کانسیپٹ ابھی سمجھاؤں گا اور ہم اسے لیٹر لیکچرز میں we'll actually go and explore this congestion or the concept behind congestion in real detail. But اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ congestion ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے پیکٹس کا on the internet. It's similar to like if you are going on a road and there are a lot of cars that are present on that specific road, so you will say that it is very congested out here, there is a lot of congestion on this road. اسی طرح سے جب آپ کی انٹرنیٹ ہائی وے پہ
when you have a situation, there are a lot of packets present, we say that we have a situation of congestion on the internet. تو پنگ پیکٹ جو ہے وہ ریموٹ کمپیوٹر کے آف ہونے کی وجہ سے یا انٹرنیٹ سے نہ کنیکٹ ہونے کی وجہ سے, آپ کے لوکل کمپیوٹر کی پرابلم کی وجہ سے, یا پھر کنجیشن کی وجہ سے آپ کا پنگ جو ہے دیٹ کین ناٹ ٹیل دا ریزن آف دیٹ پرابلم. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ سم نیٹورکس اور کمپیوٹرز دے مائٹ ریجیکٹ دا پنگ پیکٹس. کچھ نیٹورک ایڈمنسٹریٹرز نے پنگ جو ہے اس کو ڈسیبل کیا ہوتا ہے. اینڈ واٹس دا ریزن آف دیٹ؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیٹا کمیونیکیشن میں ہم نے ایک نیٹورک سیکورٹی کو کچھ پڑھتے ہوئے وی ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ ڈینائل آف سروس یا پھر فلڈنگ اٹیک کی ہم نے بات کی تھی. تو ڈینائل آف سروس اور فلڈنگ اٹیک جو ہے یہ نارملی اٹس ڈن بائی دا ہیکرس. اس اٹیک میں کیا کیا جاتا ہے کہ بیسیکلی ان دس اسپیسیفک اٹیک a lot of a hacker or an intruder actually tries to send thousands or millions of ping packets by using a software program to some other specific remote host. اور ان پنگ پیکٹس اتنے زیادہ پنگ پیکٹس کو ریسیو کرتے ہوئے what happens is the remote host actually becomes unable or it becomes jammed to actually, it avoids to actually answer so many ping packets. تو یہ ایز اے فلڈنگ اٹیک یا پھر ایز اے ڈینائل آف سروس اٹیک بھی پنگ جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے. اینڈ ہیکرز دا ایول مائنڈیڈ پیپل آن دا انٹرنیٹ دے نارملی ڈو دیٹ اف دے وانٹ ٹو disable some internet website, what you can do is you can use a software program that can actually send infinite number of ping packets to that remote host. اور infinite number of ping packets سے کیا ہوگا کہ سب ping packets کا جواب دیتے دیتے what happens is that network website sometimes the net website goes down. تو اس لیے what happens is کہ sometimes network administrators usually disable ping. They don't allow that ping or the response packet for the ping to leave their computer and go to the original person جہاں سے ping request جو ہے وہ آئی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. That is a big problem with the ping. Students, these are some of the reasons کہ جس کی وجہ سے ping seems to be a simplistic tool. But ping is still heavily used in the networking area. اگر آپ کسی چھوٹے سے لوکل ایریا نیٹورک کی بات کر رہے ہوں تو if you go to a network administrator, جب بھی کسی فیلئر کو نیٹورک میں کسی بھی کمپیوٹر کو ڈاؤن کوئی ہو جائے یا کوئی بھی فیلئر اگر نیٹورک ایڈمنسٹریٹر سینس کرے تو دا فرسٹ ٹول دیٹ دے کوئکلی گو اینڈ یوز از دا پنگ. پنگ ایکچولی ٹیلز دیم کہ واٹ از دا ایکسٹینٹ آف فیلئر, ویئر از دا فیلئر, بٹ دیٹ نارملی ورکس آؤٹ فار اے اسمال سمپل نیٹورک. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ پنگ, یوزنگ پنگ فار لارج نیٹورکس, دیٹ نارملی doesn't work out because of the reasons I have already specified. تو کیا اس کا alternate ہمارے پاس کچھ ہے؟ Yes, we do have one, and that is the trace route. Trace route is another tool that we can use to probe the internet. تو ایک دفعہ پھر سلائڈ کی جانب چلتے ہیں and let's look into what are the details of trace route. Students, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ trace route کی کمانڈ جو ہے دس از آلسو ٹیکن فرام یور ٹیکسٹ بک. ٹریس راؤٹ جو ہے دس گیوز یو مچ مور ڈیٹیلز ایز کمپیئر ٹو پنگ ٹول. کیا ڈیٹیلز اس میں ہوتی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس اسپیسیفک فگر جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے, دس ٹریس راؤٹ ہیز بین ڈن فرام دا آتھرس کمپیوٹر ٹو اندر کمپیوٹر آن دا ویب سائٹ آف MIT.edu. تو ایک ویب سائٹ کو یا ایک کمپیوٹر کو جو کہ اٹیچ ہے MIT.edu کے سرور کے ساتھ, اس ویب سائٹ کا ٹریس راؤٹ جو ہے وہ کیا گیا, اینڈ 40 بائٹ پیکٹس آر بینگ سینٹ. اور آپ دیکھیں کہ اس کے رسپانس میں آپ کو کچھ 9 لائنیں نظر آ رہی ہیں. تو ٹریس راؤٹ اور پنگ میں بیسک فرق یہ ہے کہ پنگ جو ہے دیٹ جسٹ ٹیلز یو ویدر دا ریموٹ ہوسٹ اور جس ویب سائٹ کو یا جس سائٹ کو انٹرنیٹ پہ آپ پنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ الائیو ہے یا نہیں ہے, اور اٹ گیوز یو ویری سمپل ڈیٹیلز. ٹریس راؤٹ گیوز یو ریئل ڈیٹیلز ان ٹیلنگ یو کہ جب آپ کے کمپیوٹر سے کسی اور ویب سائٹ کو ٹریس راؤٹ کیا گیا تو what are the different machines, what are the different computers, اور what are the different routers that actually fall in the way. آپ یہاں پہ غور سے اگر دیکھیں اسٹوڈینٹس تو the first line tells you Cisco 128.10.2.250.
تو پہلا اسٹیپ جب یہ ٹریس راؤٹ کی جو ریکویسٹ تھی، جب یہ 40 بائٹ پیکٹ جب بھیجا گیا تو یہ ٹریس راؤٹ جو ہے جو پہلا اس نے مشین یا پہلا ہارڈ ویئر ڈیوائس جو اس نے انکاؤنٹر کیا، دیٹ ہارڈ ویئر ڈیوائس واز اے سسکو راؤٹر. Cisco is a company that actually makes those routers. The first device is the Cisco router. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اس کے آگے فرسٹ لائن میں نمبر 1 اٹ گیو یو 3 ویلیوز 2 ملی سیکنڈس 1 ملی سیکنڈس اینڈ اگین 2 ملی سیکنڈس. تو ہر انٹرمیڈیٹ مشین کو آپ کے کمپیوٹر سے لے کر دوسرے کمپیوٹر تک جس پہ آپ ٹریس راؤٹ کر رہے ہیں اس کمپیوٹر تک جتنی بھی انٹرمیڈیٹ مشینز یا ہارڈ ویئر ڈیوائسز آئیں گی اس ہر ہارڈ ویئر ڈیوائس کو آپ کا جو ٹریس راؤٹ پروگرام ہے دیٹ ایکچولی سینڈ 3 probes 3 پیکٹ ہر ڈیوائس کو وہ بھیجے گا اینڈ ٹرائز ٹو کیلکولیٹ دا راؤنڈ ٹرپ ٹائم. تو پہلی لائن میں دیکھیں کہ سسکو کا راؤٹر تھا، اس کو 3 پیکٹس بھیجے گئے 40 بائٹس ایچ اینڈ دا راؤنڈ ٹرپ ٹائم واز کیلکولیٹڈ ٹو بی 2 ملی سیکنڈ 1 ملی سیکنڈ اینڈ 2 ملی سیکنڈ اگین. اس کے بعد اسٹوڈنٹس سیکنڈ لائن میں دیکھیں اگین اٹس اے راؤٹر cisco-tel-252.tcom.purdue.edu. تو یہ پرڈو جو یونیورسٹی ہے ان یو ایس اے ویئر دا آتھر ایکچولی بلانگس، یہ اس یونیورسٹی کا یہ کوئی راؤٹر ہے، آپ نام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. دین اٹ آلسو گیوز یو دا آئی پی ایڈریس، اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو راؤٹر تھا سسکو کا راؤٹر اس سے یہ ڈفرینٹ ہے. دین یو ہیو اگین 3 راؤنڈ ٹرپ ٹائمس 2 ملی سیکنڈ 1 ملی سیکنڈ اینڈ 1 ملی سیکنڈ اینڈ دین سو آن. آپ یہ دیکھیں کہ سو آن سو فورتھ اسٹیپ نمبر 3 4 5 6 یہ ساری مشینز جو کہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ کی یا آتھر کی مشین سے لے کر جس مشین تک اس نے راؤٹ ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے، جو بھی مشینز درمیان میں آئیں گی ان ساری مشینز کا نام، ان ساری مشینز کا آئی پی ایڈریس اور جو بھی راؤنڈ ٹرپ ٹائم لگا ان مشینز تک اٹ از گیونگ یو دیٹ راؤنڈ ٹرپ ٹائم. آپ یہ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی جو آپ کا راؤنڈ ٹرپ ٹائمز ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں نیچے کی جانب. شروع میں اگر میں پہلے راؤنڈ ٹرپ ٹائم کو دیکھوں تو لائن نمبر 1 میں اٹس 2 ملی سیکنڈس، لائن نمبر 2 دا فرسٹ probe is 2 milliseconds, line number 3 the first probe is 6 milliseconds, line number 4 the first probe is 14 milliseconds and so on it goes all the way to 62 milliseconds. Students line number 9 پہ ذرا غور کیجیے گا، کیا یہی وہ ویب سائٹ نہیں تھی کہ جہاں تک ہم نے اس کو راؤٹ کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تھی؟ It was the same website that we tried to do the trace route for. It's on the mit.edu website. اس ویب سائٹ کا اس کا آئی پی ایڈریس جو ہے دیٹ از آلسو گیون اینڈ دین راؤنڈ ٹرپ ٹائم 62 ملی سیکنڈز اینڈ دین 79 ملی سیکنڈز. ایک چھوٹا سا اسٹار آپ کو نظر آ رہا ہوگا بٹوین دیز 2 ویلیوز. اگر آپ غور کریں آخری لائن میں دیر از اے اسٹار بٹوین 62 ملی سیکنڈز اینڈ 79 ملی سیکنڈز. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر واز نو ریسپانس ریسیوڈ فار دا سیکنڈ پروب فار دیٹ مشین. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد تھرڈ پروب جو ہے 79 ملی سیکنڈس کی ویلیو آپ کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ واز سم ٹیمپرری کنڈیشن مے بی ڈیو ٹو کنجیشن ان دا انٹرنیٹ، جس کی وجہ سے اس پروب کا ہمیں کوئی رسپانس ریسیو نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد وی ایکچولی گاٹ دا ویلیو. تو اسٹوڈینٹس دس از ہاؤ یو کین ٹریس اے راؤٹ فرام یور کمپیوٹر آل دا وے ٹو سم ادر کمپیوٹر. ایک دفعہ پھر اگر ونڈوز ایکس پی سے اگر آپ راؤٹ کو ٹریس کرنا چاہیں کسی دوسرے ہوسٹ کو تو دا ہاؤ یو ڈو دیٹ، اگینس گو ٹو اسٹارٹ مینیو، گو ٹو رن، ٹائپ ان CMD، کمانڈ پرومپٹ میں چلے جائیں اور جس طرح آپ نے لکھا تھا پنگ اینڈ دین دا نیم آف دا ویب سائٹ، سملرلی یو ول رائٹ ٹریس RT. تو ٹریس راؤٹ پورا آپ نے وہاں نہیں لکھنا، اٹس گوئنگ ٹو بی TRACE RT فار راؤٹ اسپیس and then the name of the website or the name of the site on the internet that you actually want to trace a route to. تو یہ دونوں ٹولز جو میں نے آپ کو بتائے پنگ اور ٹریس راؤٹ، ان سے کچھ ویب سائٹس پہ جائیے گا اور کچھ ٹریس راؤٹ کر کے اور کچھ پنگ کر کے ان کو اف یو ہیو اے کمپیوٹر اویلیبل اینڈ یو ہیو انٹرنیٹ تو یہ اس کو ایکسپیرینس کر کے ضرور دیکھیے گا اینڈ اٹ ول ٹیل یو ہاؤ امپورٹنٹ دیز ٹولز آر اینڈ ہاؤ کین یو ایکچولی گیٹ ٹو نو آل دس انفارمیشن. راؤٹ ٹریس کرنا اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹول. It will tell you if you try to actually trace a route to some other computer, it will give you the detail, جیسے میں نے آپ کو بتایا, it will give you the detail of all the machines that actually lie between your computer and the computer that you are trying to trace a route for. So students, یہ تھا آپ کی بک کا چیپٹر نمبر 2. Again a small chapter.
تو بیسیکلی ہم لوگوں نے تھوڑی سی سمری کی جانب چلتے ہیں, سمرائز کرتے ہیں آج کے کانسیپٹس کو. ہم نے تھوڑا سا دیکھا کہ وائی ڈڈ وی ایکچولی لک ان ٹو دا کمپیوٹر نیٹورکس فیلڈ. ریسورس شیئرنگ کے بارے میں نے کچھ آپ کو بتایا, دیٹ از دا مین ریزن آف ایکچولی شیئرنگ دا ریسورسز, شیئرنگ دا ڈیٹا واز دا مین ریزن وائی وی اسٹارٹڈ لوکنگ ان ٹو دا کمپیوٹر نیٹورکس. پھر کچھ گروتھ کی بات کی کہ وائی انٹرنیٹ اٹ اسٹارٹیڈ گروئنگ in 1980s and then how drastically, how quickly it went from 1980s all the way to 2003. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کچھ انٹرنیٹ کو پروب کرنے کی بات کی, دا ٹولس دیٹ آر ایکچولی یوز ٹو پروب دا انٹرنیٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ڈفرنٹ اسٹیٹسٹکس اباؤٹ دا انٹرنیٹ. اور میں نے آپ کو کچھ پنگ اور ٹریس راؤٹ کے بارے میں بتایا. ٹریس راؤٹ اور پنگ کو, ان دونوں ٹولس کو اپنے پی سی سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے ٹرائی ضرور کیجیے گا. دے آر ویری انٹرسٹنگ ٹولس, دے ول گیو یو اے لاٹ آف انفارمیشن, جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا. نیکسٹ لیکچر میں دیز ور آر فرسٹ 2 لیکچرز آف دا ٹیکسٹ بک جو کہ ہم نے ان 2 لیکچرز میں کور کیے. نیکسٹ لیکچر میں سے اسٹارٹنگ فرام دا نیکسٹ لیکچر آئی ول گیو یو اے بریف اوور ویو آف دا ڈیٹا ٹرانسمیشن پارٹ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ وہی پورشن ہے جو کہ آپ ڈیٹا کمیونیکیشن میں کور کر چکے ہیں, لیکن ہم بہت تیزی سے چیپٹر نمبر 4, 5 اور 6, 3 کو چیپٹر نمبر 3 کو ہم لوگ اسکپ کریں گے, اور چیپٹر نمبر 4, 5 اور 6 جو ہیں اس میں سارے وہ ٹاپکس ہیں جو کہ آپ پہلے ہی ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں پڑھ چکے ہیں, تو ان کو ہم بہت تیزی سے جو ہے وہ کور کریں گے. آئی ول گیو یو اے کوئک ریکیپ آف دیٹ. اسٹوڈینٹس, دس واز ٹوڈیز لیکچر. آئی ہوپ یو انجوائڈ ٹوڈیز لیکچر. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.